السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 7 جنوری 2020 ہے۔ آج کی نیوز کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہم آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کے ترجمان اور وزیر ٹرانسپورٹ کے مشیر یاسر المسفر نے کہا ہے کہ مملکت میں ٹول ٹیکس کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو اس طرح سے خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب میں بہت جلد ٹول ٹیکس روڈز کے لیے نافذ کیا جائے گا، یہ ابھی اس خبر میں حقیقت نہیں ہے، معاملات زیر غور ہیں، تاہم فیصلہ ہونے پر اس بارے میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ کے ترجمان کے بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کہا جا رہا ہے کہ سال 2020 کے آغاز سے مملکت میں ٹول ٹیکس نافذ کر دیا جائے گا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب کی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس نافذ کرنے کے حوالے سے معاملات زیر غور ہیں، تاہم اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کب اسے نافذ کیا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ٹول ٹیکس کے بارے میں ابھی تک وصول کی جانے والی فیس طے نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آئندہ برس یعنی 2020 کے آغاز سے مملکت میں ٹول ٹیکس نافذ کر دیا جائے گا، ابھی اس بارے میں بھی کوئی تاریخ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی عرب میں ٹول ٹیکس نافذ کیا جا رہا ہے اور اگلے سال سے باقاعدہ جنوری سے اس کے بارے میں مختلف لوگ کہہ رہے تھے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ وزیر ٹرانسپورٹ نے ابھی جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2020 کے آغاز میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر جب بھی اس کا ذکر ہوگا، یہ نافذ ہوگا تو اس بارے میں مزید اطلاعات دے دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی مزید جو بڑی 6 روڈز ہوں گی یعنی شاہراہیں ہوں گی، ان پر ٹول ٹیکس تجرباتی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ان شاہراہوں کے تعین جدید ترین ذرائع سے کیا جائے گا، جس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کہاں ٹیکس زیادہ ہوتا ہے اور کہاں کم رکھا جاتا ہے، یعنی کسی بھی شاہراہ پر ٹول ٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ قیمت کا بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت عمل یعنی وزیر محنت احمد الراجی نے سعودی عرب میں کاروباری معاملات 24 گھنٹے جاری رکھنے کے حوالے سے باقاعدہ اصول جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 1 جنوری 2020 سے مملکت میں کاروباری سرگرمیوں کو 24 گھنٹے جاری رکھنے کے لیے قانون کو باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر محنت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایسے مرد یا خواتین کارکن جن کو ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ رات کو ڈیوٹی کریں، اس صورت میں میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر انہیں رات کی ڈیوٹی پر نہ رکھا جائے۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق رات کی ڈیوٹی کا آغاز رات کو 11 بجے سے صبح 6 بجے تک شمار کیا جائے گا۔ ضابطہ کار میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کمپنیز کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کام کی جگہ پر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے وہاں پر لازمی فرسٹ ایڈ وغیرہ کا باکس رکھا جائے۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے ان کارکنوں کے لیے جن کے پاس نقل و حمل کی سہولت نہیں، ان کے حوالے سے وہ کارکن جو رات کی ڈیوٹی دیں گے ان کے پاس ذرائع نقل و حمل نہیں، انہیں ٹرانسپورٹ فراہم لازمی کی جائے تاکہ وہ وقت پر مقرر پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچ سکیں، اور جب آپ واپس جائیں تو انہیں ٹرانسپورٹ حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب میں رات کے ٹائم پر اکثر ٹرانسپورٹ کے کافی مسائل دیکھے گئے ہیں۔ ایسے تمام ملازمین جنہیں رات کی شفٹ میں کچھ صحت کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں لازمی طور پر دوسری شفٹ دی جائے تاکہ کارکن کی صحت متاثر نہ ہو۔ وزیر محنت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ رات کی ڈیوٹی دینے کے لیے کارکن سے تحریری طور پر رضامندی لی جائے جو اس کی ذاتی فائل میں لگائی جائے تاکہ بعد میں حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے لیے کام آئے گی۔ رات کی ڈیوٹی دینے والے کارکنوں کے حوالے سے پیش کیے جانے والے نکات میں مزید کہا گیا ہے کہ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ کارکنوں سے یکساں سلوک رکھے۔ ہر ایک کے ساتھ اگر اس نے کوئی انکریمنٹ یا ٹریننگ دینی ہے تو تمام افراد کو دی جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں 1 جنوری 2020 سے کاروباری معاملات جاری رکھنے کے لیے 24 گھنٹے اجازت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے لیے وزارت محنت کی جانب سے قوانین بھی مرتب کیے۔
دوستو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسی حدیث کی روشنی میں سعودی حکومت نے ایک اہم اقدامات کیے ہیں، جو کہ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے، اگر کوئی شخص رشوت لیتے ہوئے یعنی 2 نمبری کرتے ہوئے وہاں سے پکڑا جاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہوگی، اب وہ بڑی سخت سزائیں اور جرمانے کیے جائیں گے، جو کہ 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ دونوں سزائیں الگ الگ یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس بات کا تعین سعودی پبلک پروسیکیوشنز تمام حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہی کرے گا، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، رشوت دینے اور لینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ادروائز یہ جو قانون اس وقت سعودی عرب میں باقاعدہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، اس کے شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رشوت لینے اور دینے سے بچائے اور ایسے واقعات سے بچائے جو کہ اس طرح کی سزاؤں اور جرمانے کے لیے سازگار بن جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں کی کمی اور دیگر اسباب کے باعث یومیہ 421 سعودی کارکنان استعفیٰ دے کر نکل رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اخبارات کے مطابق ایک سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسی سال کے دوران پچھلے تقریباً جو 3 سے 4 ماہ گزرے ہیں، اس میں 15,173 سعودی شہریوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ مزید اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو خیر بات کہنے کی بہت ساری وجوہات سامنے آئی ہیں، جس میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو کمپنی اور کفیل ہیں وہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں ٹائم پر نہیں دی جاتی ہیں، کام زیادہ لیا جاتا ہے، سیلریز کم ملتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسی دوران مملکت کی سطح پر 36.8% سعودیوں کو کمپنی کی جانب سے ان کی ملازمت سے یہ کہہ کر فارغ کیا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ماہانہ تنخواہ کی وجہ سے 33.9% سعودی شہریوں نے خود نوکری کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ عارضی معاہدے ملازمت کی مدت ختم ہونے پر 7.8% مقامی افراد نے ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 4.9% سعودی خواتین نے بھی گھریلو حالات کے باعث کام پر جانے سے انکار کیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 3.3% نوجوانوں نے کام کی جگہ گھر سے بہت دور ہونا قرار دے کر، جبکہ 1.8% افراد نے صحت کو سبب قرار دیا ہے۔ 1.4% سعودیوں کا کہنا ہے کہ وہ دن میں 2 ٹائم کام کرنا نہیں چاہتے۔ سعودی عرب میں مارکیٹوں میں کام کرنے کے اوقات کار صبح، دوپہر اور اس کے بعد دوپہر سے رات 10 بجے تک قرار دیے گئے ہیں۔ اسی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی وزارت محنت کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے شعبوں میں سعودی کارکنوں کو روزگار فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں غیر ملکیوں کے کام کرنے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایسے غیر ملکی جو کہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص جو پروفیشن ہیں یا کام ہیں ان پر کام کرتے پکڑے جاتے ہیں تو انہیں بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں۔ ایسے تمام ادارے یا کمپنیاں جو کہ سعودی شہریوں کی جگہ پر غیر ملکی افراد کو رکھتی ہیں، ان کے خلاف بھی قانون